ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز سے ہی اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شور بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے، اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، یعنی تقوی و پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی و پرہیزگاری حاصل نہ کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے روزے کی فضیلت و اہمیت سمجھائی، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پینا چھڑا دینے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رات جگے کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ لیکن روزے کے اصل مقصد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن و فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن پاک، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف، جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ روزے کا سب سے پہلا ثمر ایمان کی
असर नो शादाबी और तवानाई है। एक मोमिन बंदा रोजा रख कर अल्लाह ताला के अलीम खबीर होने पर ईमान रखता है और उसी की मालिक यौमिद्दीन होने का यकीन उसे दीन और दुनिया की भलाइयाँ पाने के लिए राग़िब करता है। वो अपने दिन भर की मसरूफियात में अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर मानते हुए अपनी बहुत सी ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करता है। इससे वाज़ेह हो रहा है कि इंसान की इस्लाह के लिए दो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। नंबर 1, कल्बी कैफियत में भी इनकलाब और तब्दीली पैदा की जाए और ज़ाहरी और बैरूनी तब्दीली के जरिए अमली बुराइयों से बचने की भरपूर कोशिश की जाए। इस्लाम ने तरबियत के जो तरीके इख्तियार किए हैं उसमें फ़र्द की ज़ाहरी और बातनी इस्लाह का पहलू है। इसीलिए हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है और अगर वो बिगड़ जाए तो सारे जिस्म में बिगाड़ पैदा हो जाता है। और फिर फरमाया ये लोथड़ा दिल है। लिहाजा इस हदीस के मुताबिक इंसान में कल्बी कैफियत को लाने के लिए अपने अंदर पकीज़ा मैलानात को पैदा करने के लिए नमाज के बाद अगर किसी इबादत का मकाम हो सकता है तो वो रोज़ा है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जब तक रोज़ादार अपनी ज़ुबान से उसका इजहार न कर दे किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती। इस इबादत में रियाकारी और नुमाइश का कम से कम इम्कान पाया जाता है। इसी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। रोज़े से इंसान में सब्र यानी ज़बत नफ्स और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसके अलावा रोज़े की वजह से इंसान में जज्बा शुक्र उभरता है और खुदा की नेमतों की कदर व मंज़िलत उसे मालूम होती है और फिर ये जज्बा उसे अपने मोहसिन आका की हकीकी मोहब्बत से वाबस्ता कर देता है। और जब ये मकाम हासिल हो जाए तो फिर इबादत व अताअत भी दो चंद हो जाएगी और अल्लाह की बड़ाई व अज़मत बयान करने का हुक्म भी इसीलिए है कि इंसान अपने अंदर जज्बा शुक्र को बढ़ाए और अल्लाह की उन नेमतों पर सजदा शुक्र बजा लाए। रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा तल्लुक़ है। जैसा कि इरशाद रुबानी है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौराए कुरान फरमाया करते थे। इसी तरह पूरी उम्मत मुसलमान भी आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए रमज़ान शरीफ में कुरान पाक को ख़त्म करते हैं। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसके बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का सुन्नत नबवी पर मुतवातिर अमल हमें यह तरगीब देता है कि इस माह मुक़द्दस के तमाम तकाज़ों को कामिल खलूस के साथ अदा करते हुए दुनिया और आखिरत की नेमतों को समेटें और अपने परवरदिगार के हुक्म बजा लाते हुए इस माह मुबारक की तमाम फ़याज़ व बरक़ात से फैज़याब हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।